اور میں نے آپ احباب کے سامنے یہ جو تلاوت کی ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتے ہیں، کیوں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ اور یہ جو آیت ہے نا، اس کا جو شان نزول ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت سیدنا خبیب بن عدی، یہ صحابی رسول ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے تمام صحابہ میں سے یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو بڑی بے دردی کے ساتھ جن کو شہید کیا گیا۔ یہ اکیلے صحابی تھے اور آپ کو شہید کرنے والے سارے کافر جمع ہو گئے۔ آپ کو سیدنا خبیب بن عدی کو جب سولی پہ لٹکانے لگے تو اس وقت کافروں نے یہ پوچھا، خبیب یہ بتاؤ تمہاری آخری جو وصیت ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن سامنے موت ہے پھر بھی فرماتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور تھوڑا جلدی ادا کیے۔ تو ایک کافر کہتا ہے، خبیب ہم نے تو یہ سنا تھا کہ مسلمان جو ہیں بڑے نماز پڑھتے ہیں عاجزی کے ساتھ اور بڑی دیر لگاتے ہیں، اور تم نے یہ جلدی نفل پڑھ لیے۔ تو سیدنا خبیب نے یہ جواب دیا، فرمایا میں نے اس لیے جلدی پڑھے تاکہ تم کافر یہ نہ کہو کہ نبی کا غلام ہو کے موت سے ڈر کے اس نے نماز لمبی کر دی ہے۔ میں نے اس لیے جلدی کی تاکہ تم کوئی بات مجھے نہ کہہ سکو۔ اب حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے، کینچیوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا جاتا ہے۔ پاؤں سے انہوں نے کاٹنا شروع کیا، انگلیاں کاٹی، ناخن کاٹے، پاؤں کاٹا اور کاٹتے گئے۔ حضرت سیدنا خبیب بن عدی اکیلے ہیں، سارے کافر، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں برچھی ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، یہ سارے کاٹنے لگے ہیں سیدنا خبیب بن عدی کو۔ اس وقت جب حضرت خبیب بن عدی کو کاٹ رہے تھے تو سیدنا خبیب بن عدی نے کہا، مولا میں تجھے گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں، مولا آج اپنی جان میں اپنے نبی کی خاطر قربان کر رہا ہوں۔ اور کفار نے یہ کہا تھا، خبیب نبی کا کلمہ چھوڑ دے، ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ خبیب نے یہ کہا، میں اگر تم میرے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کر دو پھر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا خبیب بن عدی کے ساتھ جو ظلم ہوا، اس ظلم کو دیکھنے والے ایک صحابی جو بعد میں ایمان لائے، پہلے تو غیر مسلم تھے، حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ واقعہ دیکھا کہ کافروں نے نبی علیہ السلام کے صحابی کو کیسے کاٹا اور ظلم کتنا بڑا کیا۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر کے ذہن میں جب حضرت خبیب کا واقعہ آتا تھا نا تو آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ چلے جاتے تھے۔ اور سعید بن عامر یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں آپ نے حمص کا ان کو عامل بنا دیا، حمص کے عامل بن گئے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کی عادت مبارک تھی کہ آپ جس علاقہ میں کسی عامل کو بھیجتے تھے، گورنر کو بھیجتے تھے، اور پھر آپ وہاں جا کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ گورنر کیسا ہے، یہ عامل کیسا ہے۔ جب وہاں گئے حمص میں، حضرت عمر گئے اور حضرت عمر نے وہاں لوگوں سے پوچھا، کیا سعید بن عامر پہ تم مطمئن ہو؟ انہوں نے 4 شکایتیں لگائی، کہا ہمیں 4 اعتراض ہیں۔ کہا کون سے؟ پہلا اعتراض یہ ہے سعید بن عامر صبح لیٹ آتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے سعید بن عامر ہفتے میں 1 چھٹی بھی کرتے ہیں۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ رات کو کسی کو ٹائم نہیں دیتے۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ سعید بن کبھی کبھی بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
حضرت عمر نے سعید بن عامر کو بلایا اور پوچھا سعید بتاؤ، آپ نے کہا ہاں میں صبح لیٹ اس لیے آتا ہوں، اگرچہ میں عامل ہوں لیکن میں نے کوئی نوکر نہیں رکھا ہوا، میں خود صبح اٹھتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، نماز اشراق تاش پڑھتا ہوں، خود ناشتہ بناتا ہوں، بنا کے کھا کے پھر میں اس عوام کے پاس آتا ہوں، اس لیے میں لیٹ آتا ہوں۔ آج کل یہ ووٹ کا موسم آ رہا ہے تو دھیان سے ووٹ دیجیے گا۔ ووٹ ایک امانت ہوتی ہے، اگر تم نے کسی ظالم کو ووٹ دیا تو قیامت کے دن تمہیں بھی پکڑا جائے گا۔ ظالم کا ساتھ دینے والا، ظالم کی حمایت کرنے والا، قیامت کے دن وہ ظالم کے ساتھ ہوگا۔ احباب ذی وقار، تم لوگ پہ کہتے ہو جی ہمیں فلاں چودھری نے کہہ دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس بندے کو ووٹ دو جو ملک پاکستان کے لیے بھی اچھا ہو، عوام کے لیے اچھا ہو، اور جو دین کا کام کرنے والا ہو۔ حضرت سعید بن عامر نے یہ کہا کہ میں ایک چھٹی اس لیے کرتا ہوں، چھٹی اس لیے کرتا ہوں، سیدنا سعید بن عامر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، ہفتے کے بعد اس کو دھوتا ہوں، جسم سے اتار کے بیٹھتا ہوں، اس کو سکھاتا ہوں، سکھا کے پھر پہن لیتا ہوں، سارا دن گزر جاتا ہے۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ رات کو کسی کو ٹائم نہیں دیتے، رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ اب حضرت سعید بن عامر یہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جناب میں سارا دن خلق خدا کو ٹائم دیتا ہوں، جب رات ہوتی ہے تو خالق کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ اور چوتھا اعتراض یہ تھا، یہ قابل توجہ ہے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کے ساتھ یہ جو متصل ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے غلاموں حضرت سعید بن عامر نے یہ کہا کہ جس بے دردی کے ساتھ حضرت خبیب بن عدی کو شہید کیا گیا تھا، ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹا گیا تھا، کان کاٹے گئے تھے، آنکھیں نکالی گئی تھیں، ہونٹ کاٹے گئے تھے، زبان کاٹی گئی تھی، جب وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میں اس وقت بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں ہوں۔ یار جو صحابی، وہ واقعہ جس صحابی کے ذہن میں آئے اور وہ صحابی بے ہوش ہو جائے تو کتنا ظلم کیا ہوگا حضرت خبیب بن عدی پہ اس وقت کافروں نے۔ تو حضرت سیدنا خبیب بن عدی کو مقام تنعیم، آج جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہ جو عائشہ مسجد ہے نا جہاں سے ہم احرام باندھتے ہیں، اس عائشہ مسجد کے ساتھ ایک جگہ ہے جسے مقام تنعیم کہا جاتا ہے، اور اس جگہ پہ سیدنا خبیب بن عدی کو شہید کیا گیا۔ جب آپ شہید ہو گئے 40 دن آپ کی لاش مبارک کو کافروں نے لٹکائے رکھا، 40 دن۔ اور بندہ فوت ہو جائے تو ہوتا کیا ہے، 2 دن بعد یا اگلے دن بندے کے جسم سے بدبو آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، لیکن خدا کی قسم ہے جو نبی کے غلام ہوتے ہیں نا، 40 دن ہو جائیں، 40 سال ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو میرے نبی کے غلاموں کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک 40 دن کفار مکہ نے لڑکائے رکھا، جسم سلامت رہا، جسم سے خوشبو کے حلے آتے تھے۔ احباب ذی وقار، حلے کیوں نہ آتے؟ کیونکہ میرے نبی کا غلام ہے۔ ایک عاشق نے کیا خوبی کہا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ سب کو یہ نعت آتی ہے، مل کے پڑھیے گا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے